آپ علیہ السلام کی باڈی کے اوپر نیزوں کے 33 زخموں کے نشانات، تلواروں کے 34 نشانات تھے کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی، میں نے جنات کو حسین پر روتے ہوئے سنا، وہ کہتے تھے اے قاتلان حسین، تمہیں اس جہالت، اس قتل پر عذاب اور سزا کی بشارت ہو۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب جام شہادت نوش کیا تو ہمیں اوتھینٹک ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی باڈی کے اوپر نیزوں کے 33 زخموں کے نشانات تھے اور تلواروں کے 34 نشانات تھے، یعنی آپ کو اور یہ ایک بہت ہی کم محتاط سا اندازہ ہے جو کہ ہماری ہسٹری بکس کے اندر ریکارڈڈ ہے، معاملہ شاید اس سے بڑھ کر ہو۔ اور عمر ابن سعد جو کہ اس فوج کا کمانڈر تھا، جو وہ پہلا حکم دیتا ہے شہادت امام علی مقام کے بعد، وہ 10 سواروں کو منگواتا ہے۔ He orders, he calls for 10 riders، اور ان 10 سواروں کی ڈیوٹی یہ ہے، اس کو حافظ عماد الدین کثیر ریکارڈ کر رہے ہیں، علامہ طبری بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ شہدائے کرب و بلا کے جسموں کو پامال کیا جائے۔ اب یہ 10 رائڈرز باڈیز آف اہل البیت اینڈ کمپینینز آف اہل البیت، یہ ان باڈیز کے اوپر رائڈرز جو ہیں رائڈ کریں گے اور جسموں کو پامال کریں گے۔ اور اس کے بعد جو اگلا حکم وہ صادر کرتا ہے کہ ان کے سر جو ہیں تن سے جدا کیے جائیں اور ان کے سروں کو جو ہے نیزوں کے اوپر جو ہے وہ بلند کیا جائے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ سے ایک اور روایت بھی ہے جو آپ کے کمپینینز نے، اور اس کو پھر اگین البدایہ والنہایہ میں یہ موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ جب صفین گئے تو ایک جگہ جب آپ رکے اور آپ نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کرب اور بلا، یعنی یہ وہی دکھ اور ٹرائلز والی زمین ہے۔ پھر آپ نے ایک درخت کے پاس وہاں پر نماز ادا کی اور آپ نے فرمایا یہاں شہداء قتل ہوں گے جو صحابہ کے بعد بہترین شہداء میں سے ہوں گے، بے شک، اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آپ نے ایک جگہ اشارہ فرمایا، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پھر جام شہادت نوش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ واقعہ کربلا کی فوری بعد کا بھی ایک واقعہ ہے جو علامہ جریر طبری بھی اس کو ہنٹ کرتے ہیں، حافظ عماد الدین کثیر بھی اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہماری احادیث کی کتب کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو میں نے جنات کو حسین پر روتے ہوئے جنات کو سنا، کہ جنات جو ہیں وہ روتے تھے اور ان کی آواز میں نے سنی۔ اور بی بی ام سلمہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے جنات کو حسین پر روتے ہوئے سنا، وہ کہتے تھے اے قاتلان حسین، تمہیں اس جہالت پر، یعنی جو تم نے کیا ہے، یہ جو ظلم کیا ہے، اس قتل پر عذاب اور سزا کی بشارت ہو، یعنی تمہیں عذاب ملے گا۔ اور جنات کہتے تھے تمام آسمان والے، نبی، مرسل اور دیگر تمہارے خلاف بد دعا کر رہے ہیں، اور تم حضرت داؤد، حضرت موسیٰ اور صاحب انجیل جناب عیسیٰ کی زبان پر بھی ملعون ہو۔ تو وہ جو جنات ہیں وہ جو رو رہے تھے تو روتے ہوئے کیا فرما رہے تھے؟ بی بی ام سلمہ کی روایت، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آسمان پہ جتنے اللہ کے انبیاء موجود ہیں اپنی ارواح کے ساتھ، جیسے وہ اپنی شان کے مطابق اللہ نے ان کو رکھا ہوا ہے، وہ تم پہ بد دعا کر رہے ہیں۔ آسمانی مخلوق جو ملائکہ ہیں وہ بد دعا کر رہی ہے، اور پھر نام لیا تم جناب داؤد علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر بھی ملعون ہو، تم اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہو، تم لعنت زدہ ہو، کر دیے گئے ہو، تمہیں اس دنیا سے جو جنت ہے اس سے بھی تمہیں دور کر دیا گیا ہے۔ حافظ عماد الدین کثیر اسی طرح فرماتے ہیں، پوری لمبی روایت ہے، اس کی سند میں نہیں پڑھ رہا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے شہادت اختیار کی تو ایک لونڈی نے یہ سنا اور یہ ریکارڈ کر رہے ہیں
کہ اس نے کہا کہ میں نے گزشتہ رات سے پہلی رات کو ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، اے حسین کو ظلم کے طریقے پر قتل کرنے والوں، تمہیں عذاب اور سزا کی بشارت ہو۔ تمام آسمان والے، نبی، ملک اور افراد تمہارے خلاف بد دعا کرتے ہیں۔ تم پر حضرت داؤد، حضرت موسیٰ اور انجیل کے حامل عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے لعنت کی گئی ہے۔ اور یہ اشعار بھی پڑھے گئے، روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے پھر یہ پوئٹری کی۔ صحیح۔ وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کے سر کو خون میں لٹھڑا ہوا لے کر آئے ہیں، اے رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے، انہوں نے تجھے واضح طور پر جان بوجھ کر شہید کیا ہے، انہوں نے تجھے پیاسا رکھ کر شہید کیا ہے، انہوں نے تیرے قتل کے بارے میں قرآن میں غور نہیں کیا اور تیرے قتل پر تکبیر کہتے رہے، امام حسین کو شہید کر کے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے، حالانکہ حقیقتاً انہوں نے تجھے نہیں قتل کیا، انہوں نے تکبیر کو قتل کیا ہے۔ یہ شہادت امام حسین نہیں ہے، یہ تو توحید کا قتل ہے، نعوذ باللہ، یہ تو اللہ اکبر کے نعرے کا قتل ہے۔ تو اب جو اگلا واقعہ ہے جو بڑا ہی دل دہلا دینے والا ہے، جب آل رسول کو شہید کر لیا تو ایک بچہ آل رسول کا بچ گیا تھا، جن کو ہم امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں۔ بالکل ان کی ایج کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ ٹھیک بعض روایات میں ہی از اے ٹین ایجر، ٹھیک ہے، بعض روایات میں یہ ان کی ایج جو ہے 20s میں ہے، بعض روایات میں ایسا بھی ہے جیسے کہ واقعہ کربلا سے پہلے ہی یہ میرڈ تھے اور ان کے بیٹے محمد الباقر ایز اے چائلڈ بھی واقعہ کربلا میں حاضر تھے۔ صحیح، واٹ ایور ہز ایج واز، ان کا رہنا ضروری تھا، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تانا دیا گیا کہ آپ کے تو ظاہری طور پہ بیٹے ہی نہیں ہیں، فرزند ہی نہیں ہیں، تو اللہ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا، اور سورہ کوثر میں کوثر کا جو لفظ ہے وہ کثرت کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں پر علم کی کثرت، جہاں پہ معرفت کی کثرت، جہاں پہ حوض کوثر اور جہاں پہ کوثر نہر جنت کی، وہاں پر کوثر کا ایک مطلب اولاد کی بھی کثرت ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد تا قیام قیامت باقی رہے گی۔ سبحان اللہ، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس لیے فرمایا نا، میں اور میرے قرآن اور اہل بیت یہ جدا نہیں ہوں گے، قیامت میں مجھ سے ملیں گے۔ تو دنیاوی طور پر امام زین العابدین نے روحانی طور پر باقی رہنا تھا، بے شک، بیکاز ہی از دی ایئر آف دیٹ لینیج، وہ وارث ہیں اس لینیج کے۔ تو اب جو پہلا حکم صادر کیا گیا میدان کربلا میں، جب سب کو شہید کر دیا گیا کہ اس بچے کو شہید کیا جائے، اس نوجوان کو بھی شہید کیا جائے، اور اس وقت بی بی زینب کا ایک رول ہے۔ بی بی زینب نے ان بدبختوں کو یہ پکار کر کہا کہ تم لوگوں کی پیاس ابھی تک نہیں بجھی، تم نے پورا آل رسول کو تم نے شہید کر دیا، اس بیمار بچے کو بھی تم شہید کرنا چاہتے ہو۔